أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بڑھانا ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے مظفر نگر ضلع کا مردم خیز قصبہ، وہ بستی جس کے طاق میں علم، انسان دوستی اور دین کی ترویج و اشاعت کے کتنے ہی چراغ روشن ہوئے، ایسے چراغ جن کی روشنی زمانی اور جغرافیائی سرحدوں کے پار پہنچی۔ بڑھانے کی آغوش کی برکت ہے کہ یہاں دینداروں اور علماء کی ایک کہکشاں تیار ہوئی۔ اسی سلسلے کا ایک درخشاں ستارہ ہیں مولانا فرزند علی مرحوم، عالم بعمل، بے مثال معلم اور منفرد مبلغ، تواضع، انکسار، شرافت اور نیکی میں غلامان اہل بیت کی شان سے سرفراز، صدیوں پرانی تاریخ والے اور دریائے ہنڈن کے کنارے آباد بڑھانے میں ایک معزز شخصیت جناب خورشید علی کے گھر مولانا فرزند علی نے آنکھ کھولی۔ اس وقت اہل بڑھانا کو احساس نہیں ہوگا کہ ان کی بستی میں کیسے نیک بخت نے جنم لیا ہے۔ آگے چل کر یہ بچہ پیغام اہل بیت کا علمبردار بن کر ایک عالم کو منور کرنے والا ہے۔ کم عمری سے ہی ان کی علم دوستی اور دینداری ظاہر ہونے لگی، اس لیے والد صاحب نے محلہ منڈی بڑھانا میں ذیشان حسین کے والد عابد حسین زمیندار کے یہاں ان کی ابتدائی تعلیم کا انتظام کیا۔ مولانا فرزند علی بچپن سے ہی عابد حسین صاحب کو ماموں کہا کرتے تھے۔ یہی وہ گھر ہے جس میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بڑھانے کے پورے ماحول نے ان کی تربیت پر گہرے نقش چھوڑے۔ دراصل اس بستی کی تاریخ رہی ہی ہے اتنی غیر معمولی۔ صدیوں پہلے بڑھانے میں ایک معرکہ ہوا تھا جس میں سادات کے بہت سے بزرگ کام آئے۔ شاہ عالم بادشاہ نے بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ ان شہید سیدوں کے مزارات تعمیر کرائے۔ چونکہ ان شہیدوں کا سلسلہ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ملتا ہے، اس لیے یہ مزارات مرکز عقیدت بن گئے۔ چاہے سید شیر علی کی مرقد پر مذہب و مسلک کی تفریق سے ہٹ کر لگنے والا عقیدت مندوں کا اجتماع ہو، یا پھر حضرت شاہ ولایت صاحب کے آستانے پر مدتوں سے ہوتا آ رہا عرس، برابر کا وہ تاریخی قبرستان ہو جسے گنج شہیداں کہا جاتا ہے، یا پھر سید چندن شاہ عرف چندن و سید کا مزار، وہی مزار جس کے پہلو میں صدیوں پرانا درخت موجود ہے، یا پھر سید محمود سبزواری کی آخری آرام گاہ جہاں ہر دم نظر و نیاز کرنے والوں کا تانتا لگا رہتا ہے۔ ایسے نورانی ماحول اور بھری پوری بستی میں مولانا فرزند علی نے ابتدائی تعلیم مکمل کی، جس کے بعد اعلیٰ دینی علوم کی پیاس انہیں پردیس لے گئی۔ مولانا فرزند علی نے عراق اور ایران کے جید مراجع کے سامنے زانوئے ادب طے کیے۔
علوم اہل بیت سے مالا مال ہونے کے بعد مولانا نے واپس اسی دیار کا رخ کیا جہاں سے ان کی بسم اللہ ہوئی تھی، یعنی بڑھانا۔ وطن واپس آ کر مولانا فرزند علی نے خود کو دین اہل بیت کی نشر و اشاعت میں وقف کر دیا۔ ان کا مسکن ان کے والد صاحب کا 2 کمروں کا آبائی مکان تھا۔ کچی اینٹوں کا یہ مکان بھلے ہی کشادہ نہ ہو، لیکن اسے وہ فضیلت ملنے والی تھی جسے اس گھر نے ہی نہیں بلکہ پورے بڑھانا، پورے ملک نے اپنے لیے سعادت مانا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مولانا فرزند علی حج بیت اللہ کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے کے قریب نماز شب میں مشغول تھے۔ اس رات مولانا فرزند علی نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اچانک ایک نورانی شخص وارد ہوئے۔ انہوں نے مولانا کے ہاتھوں میں امام حسین علیہ السلام کی مرقد کی خون آلود مٹی کا رومال دیا، پھر فرمایا اس تبرک کو اپنے وطن میں دفن کرنا اور اسی جگہ ایک درگاہ ضرور تعمیر کرانا۔ اس واقعے کے بعد مولانا فرزند علی جب وہ مقدس خاک لے کر بڑھانے پہنچے تو اہل بستی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہوا یوں کہ آپ کا مکان اس مٹی کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ جب مومنین بڑھانا جمع ہوئے تو مولانا فرزند علی نے سب کو اس خون آلود مٹی کی زیارت کرائی۔ وہ مٹی خون مظلوم کربلا سے نم اور سرخ تھی۔ مولانا نے رومال سمیت وہ مٹی اپنے قبرستان میں دفن کر دی اور پھر نورانی شخصیت کی ہدایت بجا لاتے ہوئے اسی جگہ ایک درگاہ بنائی جو سن 1927 میں بن کر تیار ہوئی۔ کربلائے ہند کے نام سے مشہور یہ درگاہ آج ہر وقت زائرین سے بھری رہتی ہے۔ حضرت امام حسین گیٹ سے شروع ہوا کربلا روڈ ان مومنین کی قدم بوسی کرتا رہتا ہے جو اس درگاہ پر سلام و زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس درگاہ کی تعمیر میں مولانا فرزند علی نے کتنا اہتمام کیا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے درگاہ میں ایک ایک اینٹ پاک کر کے قاسم نام کے مومن سے لگوائی۔ آج بھی زائرین کی نگاہ اس شعر پر جاتی ہے جو مولانا فرزند علی نے درگاہ کے صدر دروازے کے اوپر لکھوایا تھا۔ ادب سے آؤ جھک جھک کر عجب درگاہ علی ہے، ادب سے آؤ جھک جھک کر عجب درگاہ علی ہے، نبی کے لاڈلوں نے یہاں بھی ایک بستی بسا لی ہے۔ کربلائے ہند کی تعمیر بڑھانے کی تاریخ کا ایک نورانی موڑ ہے۔ نئی نسل کو اس عظیم روایت اور بڑھانے کی تاریخی عظمت سے باخبر کرنے کے لیے درگاہ کے بورڈ پر مومنین نے پوری تفصیل درج کرا دی ہے۔ درگاہ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ بڑھانے میں مولانا فرزند علی کی مذہبی خدمات کے اور بھی آثار پھیلے ہیں۔ شیعہ جامع مسجد بڑھانا کی اثر نو تعمیر بھی اسی میں شامل ہے۔ مولانا نے علمدار حسین کے والد دفتری وزیر علی ٹھیکیدار کا مکان نمبر 96 شیعہ جامع مسجد نمبر 95 میں ملا کر مسجد کو وسیع کیا۔ مولانا نے دفتری جی کو اپنا مکان نمبر 84 دے دیا۔ مولانا کے پاس جو کچھ دنیاوی سرمایہ تھا سب کچھ دین کی خدمت میں صرف کر دیا۔ بڑے بازار بڑھانا میں مولانا مرحوم کی 2 دکانیں ہیں۔ ان کی آمدنی شیعہ جامع مسجد کو جاتی ہے۔ بڑھانے میں مولانا کی 5 بیگھے آم کی باغیچی بھی مسجد کے نام ہے۔ یہ باغیچی مولانا کے والد صاحب مرحوم سے منسوب ہے اور خورشید والی باغیچی کہلاتی ہے۔ مسجد کے دروازے پر آج بھی وہ قطع کندہ ہے جسے مولانا فرزند علی نے عزیز لکھنوی سے لکھوا کر یہاں درج کرایا تھا۔ بڑھانے میں قدم قدم پر بکھرے مولانا کے آثار دین کی خدمت کے ان کے جذبے کو دکھاتے ہیں۔ کربلا روڈ حضرت عباس چوک پر مولانا فرزند علی مارکیٹ ہو یا کربلا ہند جانے والا پہلا گیٹ باب فرزند علی، بڑھانا مولانا کی یادگاروں کو سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ بڑھانا کا مکتب امامیہ آج بھی نئی نسل میں دینداری کا جذبہ پروان چڑھا رہا ہے۔ مولانا سید وفادار حسین کی نگرانی میں چل رہے اس مکتب کا الحاق تنظیم المکاتب لکھنؤ سے ہے۔ مولانا فرزند علی کے آثار میں علمی کارنامے بھی شامل ہیں۔
اسباب النجات ان کی مشہور کتاب ہے۔ اس کے پہلے صفحے پر مولانا نے لکھا، بندہ فرزند علی شیخ ابن خورشید علی، رہنے والے قصبہ بڑھانا، ضلع مظفر نگر۔ ساتھ ہی دعا لکھی اور دستخط کیے۔ مولانا کی شخصیت قناعت اور صبر سے عبارت تھی۔ خدا نے مولانا کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی، لیکن مولانا کے سہارنپور قیام کے دوران وہ کم عمری میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ مولانا اسے آغا چن کے نام سے پکارتے تھے۔ اس آزمائش میں مولانا نے غم اہل بیت کو اپنا سہارا بنایا۔ مولانا فرزند علی کی 63 برس کی زندگی تبلیغ دین کو وقف رہی۔ بڑھانے کے ساتھ ساتھ سہارنپور، دہلی اور ممبئی مولانا کی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز رہے۔ دہلی کی درگاہ پنجہ شریف میں آج بھی وہ ضریح موجود ہے جسے 97 سال پہلے مولانا فرزند علی نے تیار کیا تھا۔ بہترین نقاشی سے مزین یہ ضریح بڑھانے کی درگاہ کی زری سے مشابہ ہے۔ مولانا فرزند علی کی زندگی کے آخری ایام ممبئی میں گزرے۔ بیماری اور تکلیف کے باوجود باجماعت نماز کی امامت فرماتے رہے، اور پھر یہ مکتب اہل بیت کا پیغامبر، بے لوث دینی مبلغ، انکسار اور تواضع کا پیکر، سیرت محمد و آل محمد کا پیرو، اس دنیا کو خیر بات کہہ گیا۔ ممبئی میں مقیم بڑھانے کے مومنین نے مل کر آپ کی آخری رسومات ادا کی۔ انہیں ممبئی کے ایرانیان رحمت آباد قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ مومنین بڑھانا کے لیے مولانا فرزند علی کی حیثیت صرف عالم دین کی نہیں تھی، وہ انہیں اپنا جد مانتے ہیں۔ مولانا کی تدفین تو ممبئی میں ہوئی، لیکن بڑھانے کے مومنین نے آپ کی مرقد کی کچھ مٹی لا کر کربلا ہند بڑھانا میں دفن کی۔ مولانا فرزند علی کی یہ یادگار بعد کی نسلوں کے لیے اپنے عظیم بزرگ کو سلام کرنے کا مقام قرار پائی۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے بڑھانے میں ایک گہوارہ بھی بنوایا گیا۔ مولانا فرزند علی کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے مومنین بڑھانا نے کئی قدم اٹھائے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ممبئی میں بڑھانا کے مومنین نے مولانا فرزند علی کے نام سے ایک ٹرسٹ قائم کیا۔ دینی خدمات اور کار خیر کے ساتھ ساتھ یہ ٹرسٹ ہر سال ایک دینی کیلنڈر بھی شائع کرتا ہے۔ بڑھانے میں مولانا فرزند علی کی تعمیر کردہ درگاہ کی دیکھ بھال اور تزئین و آرائش کا بھی بڑھانے کے مومنین پورا خیال رکھتے ہیں۔ سن 2007 میں جب ایک بندہ مومن کی حاجت پوری ہوئی تو انہوں نے درگاہ کی تعمیر نو کرائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ الجھن سوار دیتا ہے علی کا ذکر، اور تم اپنی بزم میں کر کے تو دیکھو ذکر علی۔
کو ذکر علی حلال ذاتوں کے چہرے نکال دے نکال دیتا ہے علی کا ذکر آدمی اپنے ماں باپ کو نہ خوش کر سکے وہ دنیا میں کسی کو خوش نہیں کر سکتا. جو آدمی ان کو نہ خوش کر سکے جن کا سب کچھ لیے ہوئے ہے تو ہمیں اور آپ کو کیا خوش رکھے گا؟ ابھی تو یاد رکھیے جو اپنے مرحومین کا نہیں ہو سکتا وہ دنیا میں پھر کسی کا بھی یہ اپنے ذہن میں بٹھا دیجیے. اسی لیے عارفین کا چونکہ مولانا فرزند علی صاحب ایک بہت بڑے عارف عالم تھے، عالم باعمل بھی تھے، عامل بھی تھے، اور عامل تھے تو عرفانی تھے، عرفانی تھے تو علم عرفان کی ایک بات سن لیجیے. علم عرفان میں یہ بات موجود ہے، بہت بڑی بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. علم عرفان میں یہ بات موجود ہے کہ وہ بندہ کبھی سبز و شاداب نہیں ہوتا جس سے اس کے مرحوم کی روحیں ناراض ہو جائیں، تاکہ مولانا فرزند علی کی روح کو بھی ثواب پہنچ جائے. بہت بڑا جملہ ہے، وَذِكْرُهُ شِفَاء، تیرا ذکر ہی شفا ہے. خالی اللہ اللہ کا ذکر نہیں. جناب زینب نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دربار یزید میں کہا تھا تو ہمارے ذکر کو کبھی نہیں مٹا سکتا، اس لیے کہ ہمارا ذکر ہی خدا کا. اب جو مولانا فرزند علی لے کے آئے وہ سنیے کیا ہے. وہ ہمارے اصفہان کے عالم کچھ نہیں لے کے گئے نہ کچھ پوچھا، مٹھی میں کچھ بند کیا، بند کر کے کہنے لگے بنا میرے ہاتھ میں کیا ہے. پسینہ آ گیا. اتنا بڑا عالم جو سب کچھ بتا دیتا تھا پسینہ آ گیا. پسینہ آ کے لوگ کہنے لگے بتانا بھائی، کل ہی بتاؤں گا. پھر وہ عالم دین آگے بڑھ کر بتاؤ تمہیں تو بڑے دعوے تھے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے اور اگر کوئی دلیل ایسی لے آئے تو میں مسلمان ہو جاؤں، تو بتا میری مٹھی میں کیا تو سب کچھ بتا دیتا ہے. کہنے لگے اس عالم سے یہ نہ سمجھنا مجھے پتہ نہیں ہے، پتہ تو ہے، تعجب اس پہ کر رہا ہوں تیرے پاس کہاں سے آئی. ہو آپ کے بھی قربان ہو جاؤں میں. کیا کہا؟ پتہ تو ہے. مولانا فرزند علی کا احسان پورے ہندوستان پر. پتہ تو ہے کہ کیا ہے، تعجب اس پہ ہے تیرے ہاتھ میں کہاں سے آئی. کہنے لگے مجمع کے سامنے کھل کے بتا، کہا تیرے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے. گھر میں تعجب میں ہوں تیرے پاس کہاں سے آئی. انہوں نے کہا خالی میرے پاس نہیں ہے، ہر شیعہ کے گھر میں ہے. کہا تیرا علم بھی یہی کہتا ہے کہ یہ جنت کی مٹی ہے، رسول بھی یہی کہہ کے گئے ہیں کہ کربلا کی زمین جنت کا. تو تو کہا تو صداقت رسول میں کوئی دلیل؟ یہ حسین کا خون صداقت رسول کی دلیل ہے. یہ تو تھا پورے ہندوستان والوں کے لیے، بڑھانے والوں تمہارا شرف یہ ہے کہ تمہاری زمین پر جنت کی مٹی ہے.
ہر مرنے والے کی قبر میں رکھا جا سکے تاکہ عمل سے نہ جائے تو جنت کی مٹی کچھ تو فرق جنت کی مٹی یہ وہی جنت کی مٹی ہے کہ جس کو سونگ کے زینب نے کہا تھا بھیا اس میں تو آپ کے خون کی خوشبو آ رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کربلائے ہند بڑھانا میں مومنین حاضری دیتے ہیں. اس زیارت گاہ پر مومنین کے سر ہی نہیں دل بھی جھکتے ہیں، اور ایسا ہو بھی کیوں نہ. یہی وہ مقام ہے جہاں سن 1926 میں مولانا فرزند علی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کی پاک خون سے معطر مٹی دفن کی تھی. ہمارا سلام ہو اس مقام مبارک پر جہاں فرشتے سلام کرنے آتے ہیں، جہاں مرادوں کے لیے ہاتھ بلند ہوتے ہیں، اور جہاں کربلا والوں کے وسیلے سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. کیسی خوش نصیبی ہے کہ بڑھانا کے مومنین کو اپنے ہی دیار میں خاک کربلا کی نسبت اور برکتیں حاصل ہو گئیں. ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے کہ اسے ایک بار کربلا میں حاضری کی سعادت مل جائے. کربلائے ہند پہنچ کر بھی مومنین کے لبوں پر یہی دعا ہوتی ہے، مولا آپ کی مرقد کی مبارک مٹی کی نسبت والی زیارت گاہ تک لے آئے، یہ آپ کا کرم ہے. اب ایک اور اعجاز دکھائیے اور ہمیں کربلائے معلیٰ بھی بلا لیجیے. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیک یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا. بڑھانے میں مومنین کی عقیدت کے مراکز میں مرقد علی اصغر بھی ہے، جسے چھوٹی کربلا کہتے ہیں. مومنین یہاں تواتر سے حاضری دیتے ہیں، یہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. مومنین یہاں اکثر پھلوں پر نظر دیتے ہیں. خاص طور پر یہاں 6 محرم کو دودھ پر نظر دلائی جاتی ہے. بڑھانے کی اس سرزمین پر علماء کرام کے وجود سے ہمیشہ برکت رہی ہے. مولانا فرزند علی کے بعد دین کی نشر و اشاعت کی ذمہ داریاں حجت الاسلام مولانا ظفریاب حسین ابن ابرار حسین نے انجام دیں. ملک کی تقسیم کے بعد حجت الاسلام مولانا ناظر حسین ابن تراب علی نے قوم کے بچوں کو دینی اور دنیاوی علوم سے فیضیاب کیا. ڈاکٹر مولانا ناصر عباس ابن غلام عباس بھی اس سلسلے کا تابندہ ستارہ تھے. آج بڑھانے میں علماء کرام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو دین کی خدمت میں مسلسل مصروف عمل ہے. مولانا اظہار حیدر ابن قیصر عباس سہارنپور میں چھوٹا امام باڑہ کھجور والی مسجد میں امام جمعہ و جماعت ہیں. آپ میں وہی سادگی ہے جو مولانا فرزند علی مرحوم کی شان تھی.
مولانا محمد حیدر ابن سید رضا ذاکر اہل بیت کے طور پر شہرت رکھتے ہیں۔ ذاکری میں ایسی ہی مقبولیت مولانا ظاہر عباس ابن مولانا ناصر عباس کو بھی حاصل ہے۔ مولانا شاہ محمد رحیم ابن محب علی سمیت ان تمام علماء نے نئی نسل میں دینداری کے جذبے کو فروغ دینے میں سرگرم کردار ادا کیا ہے، ساتھ ہی محمد و آل محمد کے پیغام کو نوجوانوں میں منتقل کرنے کا ذریعہ بنے ہیں۔ یہ اسی روایت کا تسلسل ہے جس کو مولانا فرزند علی مرحوم نے جلا بخشی تھی۔ آج بھی بڑھانا کی در و دیوار اپنے اس عظیم بزرگ اور بے مثال عالم کو یاد رکھے ہوئے ہیں، اس شخصیت کو جس کی خدمات، جس کا ایثار اور جس کی زندگی پیغام دیتی ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔